ہم اپنے تمام ناظرین کو اپنے چینل ناول کلاؤڈ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ عداوت، ریاض عاقب کولر کے قلم سے نکلی محبت کی ایک ایسی داستاں جو خاندانی نفرت سے شروع ہو کر ایک لازوال محبت پر اختتام پذیر ہوئی۔ تو چلیے ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کسی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ہیلو ارم، کیسی ہو؟ اس کے منہ سے ارم کا نام سن کر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ سبحان میرے لیے نیا موبائل لایا تھا تو میں نے سوچا سب سے پہلے تمہیں کال کر کے بتا دوں۔ آئی فون 7 لے کر دیا ہے مجھے۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ تو میں نے کب کہا کہ یہ کوئی بہت ہی قیمتی فون ہے، اور کسی چیز کی قیمت تو دینے والے کی شخصیت کی وجہ سے کم یا زیادہ ہوتی ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ طنزیہ انداز میں ہنسنے لگی، اور پھر شاید ارم نے رابطہ منقطع کر دیا تھا کہ اس نے موبائل فون کان سے ہٹا لیا۔ سوری، تمہارے فون سے ارم کا نمبر نکال لیا تھا۔ وہ اسے مخاطب ہوئی۔ اس بیہودہ اور گھٹیا حرکت کا مطلب؟ بیہودگی کیسی اور گھٹیا حرکت تو وہ کر رہی ہے جو ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ مس نیہا اکرام، تم اپنی حد سے تجاوز کر رہی ہو، کہیں بہت زیادہ نقصان نہ اٹھا لو۔ میں ضرور ڈرتی اگر تمہیں کسی قابل سمجھتی۔ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے موبائل فون سے سم کارڈ باہر نکالا اور خوابگاہ کا دروازہ کھول کر ملازمہ کو آواز دینے لگی۔ جی بی بی جی۔ بوڑھی ملازمہ نے قریب آ کر ادب سے پوچھا، ماسی تمہارا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے؟ بیٹی ہے بی بی جی۔ کیا کرتی ہے؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ پڑھتی ہے بی بی جی۔ اچھا، تو کس کلاس میں ہے؟ 12ویں جماعت میں بی بی جی۔ گڈ، تو ایسا کرنا، میری طرف سے یہ موبائل فون اسے دے دینا۔ اس نے قیمتی موبائل فون ماں چارجر اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ تو بہت مہنگا فون ہے بی بی جی۔ بوڑھی ملازمہ ہکلا گئی تھی۔ تم کب سے ان گھر والوں کی خدمت کر رہی ہو؟ انہیں تمہارا خیال نہ صحیح مجھے تو ہے۔ بس دعا کرنا کہ اللہ پاک میرے دشمن کا منہ کالا کرے اور مجھے ہر میدان میں سرخرو کرے۔ بوڑھی ملازمہ موبائل فون اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس کے لیے دعائیں اور اس کے دشمنوں کو کوسنے دیتی چلی گئی۔ اس نے بھرپور انداز میں انگڑائی لی۔ سبحان جو اسے کڑی نگاہوں سے گھور رہا تھا جلدی سے نگاہیں چرا لی۔ پہلے مجھے خیال آیا تھا کہ اسے توڑ دوں، کیونکہ تمہاری طرف سے ملی ہوئی زندگی بھی مجھے نہیں چاہیے۔ یہ تو 3rd کلاس موبائل فون تھا، لیکن پھر خیال آیا چلو کسی غریب کو دے دوں۔ تمہاری یہ حرکتیں بس تمہاری تربیت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ بالکل، غریبوں کی مدد کرنا میری تربیت میں شامل ہے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر کتاب کھولی۔ سارا دن وہ سوئی رہی تھی اور اس وقت اسے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ سبحان اس کے ساتھ مزید مغزماری کرنے کے بجائے اٹھا اور لائٹ آف کر دی۔ لائٹ کے بٹن بیڈ کے ساتھ لگے تھے۔ وہ بمشکل صوفے تک جا پہنچا تھا کہ اس نے دوبارہ لائٹ آن کرتے ہوئے کہا، مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ تمہیں لائٹ بری لگ رہی ہے تو چہرے پر کپڑا لے لو۔ وہ غضبناک ہوا۔ تم ڈرائنگ روم یا ٹی وی لاؤنج میں جا کر پڑھ لو۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، میں کیوں جاؤں؟ تمہارا گھر ہے، تم خود ہی چلے جاؤ۔ یوں بھی تم نے آج صوفے پر سونا ہے تو یہاں نہ صحیح ڈرائنگ روم یا ٹی وی لاؤنج کا صوفہ صحیح۔ سبحان چند لمحے غصے سے اسے گھورتا رہا، مگر وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر مطالعے میں مصروف رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تو سبحان نے اپنی الماری کھول کر پیچکس نکالا اور بیڈ کے پاس جا کر الیکٹرک بورڈ کے پیچ کھولنے لگا۔ نیہا حیرانی سے اس کی حرکت دیکھنے لگی۔ الیکٹرک بورڈ کا اوپری کور ہٹا کر اس نے لائٹ والی تار بٹن سے علیحدہ کر دی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ لو کر لو مطالعہ، طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ جاہل گنوار، وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی۔ اگلے روز ورزش سے واپسی پر اس نے الیکٹرک بورڈ ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ورزش سے دیر سے لوٹا تھا اور پھر واپسی آ کر بورڈ ٹھیک کرنے لگا تاکہ باقی ناشتے سے فارغ ہو جائیں۔ نیہا بھی اسے ناشتے کی ٹیبل پر نہ پا کر کافی خوش تھی، مگر اس وقت اس کی خوشی ہوا ہو گئی جب دادا جان نے کہا، نیہا بیٹی، سبحان کا ناشتہ اسے کمرے میں دے آؤ، وہ یہیں آ کر لے گا نا ابو جی؟ فرخندہ نے کہا، نہیں بہو، بیوی کا شوہر کے کام کرنا آپس کی محبت کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ فرخندہ کو خاموش ہوتے بنی، وہ بھی دل پر بھاری پتھر رکھ کر ٹرے میں ناشتہ لے کر لوازمات رکھنے لگی۔ سبحان نہا کر باہر نکلا تو وہ ناشتے کی ٹرے کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سبحان کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا لایا ہوا ناشتہ کھائے، اور ڈائننگ ٹیبل پر وہ جا نہیں سکتا تھا کہ دادا جان اگر اسے وہاں دیکھ لیتا تو ضرور پوچھتا کہ ناشتہ تو اس کے لیے نیہا کمرے میں لے کر گئی ہے۔ سب سے بڑا، اسے ورزش کے بعد اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے متذبذب دیکھ کر وہ بولی، مسٹر سبحان، تمہاری اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ میں نے ہاٹ پوٹ سے آملیٹ اور پراٹھا اپنے ہاتھ سے نکالا ہے۔
और दूध में चीनी घोलने के बाद उंगली डालकर मीठा भी चेक किया था। सुभान ने कड़ी नजरों से उसे घूरा और फिर कुछ कहे बिना उठकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि उसके होंठों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी थी। इनका रात का खाना जियाउल हक के दोस्त के यहाँ था। ये उन दोनों के लिए एक आजमाइश थी। वो जितना एक दूसरे से दूर भागते, हालात उन्हें उतना करीब कर देते। मुस्तंसर हुसैन जियाउल हक का बहुत पुराना दोस्त था। उसके घर सुभान और नेहा की बहुत आवभगत हुई। वहां से वापसी आते हुए जब उसने गाड़ी सुर्ख बत्ती पर रोकी तो एक छोटा सा बच्चा खूबसूरत गजरे थामे गाड़ी के करीब आया। सुभान बेटा, दुल्हन के लिए गजरे ले लो। अकबी निशिस्त पर बैठे दादा ने इसे आवाज दी और सुभान ने होंठ भींचते हुए जेब से बटुआ निकाला और बच्चे से गजरों की कीमत मालूम करके उसे पैसे देने लगा। पैसे वसूल करके बच्चे ने 2 गजरे इसकी जानिब बढ़ा दिए। सुभान नेहा की तरफ गजरे बढ़ाने ही लगा था कि जियाउल हक की आवाज आई, बुरी बात बेटा, खरीदना कोई मायने नहीं रखता। मोहब्बत तो बीवी को अपने हाथ से पहनाने से बढ़ती है। गहरा सांस लेते हुए उसने नेहा की दाईं कलाई थामी। एकदम अनजानी ख्वाहिशात ने उसके अंदर सर उभारा और घबराहट में उसने दोनों गजरे एक ही कलाई में पहना दिए। उसी वक्त इशारा खुल गया और उसने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। मोतिये के फूलों की भीनी भीनी खुशबू से गाड़ी की अंदरूनी फिजा महक उठी थी। नेहा से वो खुशबू बर्दाश्त न हुई थी। उसने अपनी तरफ की खिड़की का शीशा नीचे कर दिया और ट्रैफिक के धुएं से बोझल हवा अंदर आने लगी। उसके शीशे खोलने की वजह सुभान भी जानता था। यूं भी वो दोनों एक दूसरे से नफरत जाहिर करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। पता है बच्चों, तुम्हारी दादी को गजरे बहुत पसंद थे। मैं जब भी शहर आता वापसी में उसके लिए गजरे जरूर खरीदता, और अगर किसी दिन मुझे भूल जाता तो नेक वक्त मुझसे बात ही नहीं करती थी। दादा पुरानी यादों में खो गया। पता है, मैंने तुम्हारी दादी को मुंह दिखाई में खूबसूरत कंगन दिए थे। नेक वक्त ने मरते दम तक इन कंगनों को अपनी कलाइयों से ना उतारा। वैसे सुभान बेटा, तुमने अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में क्या दिया है? उसने एकदम सुभान से पूछा। मैंने दादा, मैंने भी कंगन दिए हैं। वो ऐसे सवाल के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं था। अच्छा, वैसे दुल्हन की कलाइयों में नजर नहीं आ रहे ना? जियाउल हक ने मासूमियत से अगला सवाल किया। ये खुद ही पहनना नहीं चाहती। सुभान ने बॉल नेहा के कोट में फेंक दी। नेहा बेटी, मैं क्या सुन रहा हूँ? दादाजी, ये 1000-1200 के आर्टिफिशियल कंगन उठा लाया था। मैंने अपनी मुलाजमा को दे दिए। अब जियाउल हक की पोती और इकरामुल हक की बेटी ऐसे कंगन तो पहनने से रही। नेहा का वार काफी सख्त था। सुभान बेबसी से होंठ काटने लगा। सुभान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जियाउल हक खफगी से बोला। बहरहाल कल दुल्हन के शायानो शान तोहफा आ जाना चाहिए। जी दादाजी, मैंने ज्वेलर्स को बताया हुआ है। पहले वाले कंगन बस खाना पूरी के लिए दिए थे। गो असल मुंह दिखाई तो वही होती है जो पहली रात को दी जाए, मगर फिर भी कुछ न कुछ अजाला तो हो जाएगा ना। छोड़े दादाजी, मेरे लिए आप वाले कंगन काफी है। अब अगर ये कोई अच्छा तोहफा ले भी आए तो मैंने इस्तेमाल नहीं करना। आखिर मेरी भी इज्जत नफ्स है। नेहा ने पहले से सुभान के तोहफे को इस्तेमाल ना करने का बहाना ढूंढ लिया था, और वो भी इस अंदाज में कि सारी बात सुभान की सर गई थी। चालाक लोमड़ी, वो ज़ेरे लब बोला, मगर नेहा के कानों तक इसकी आवाज पहुंच गई थी। वो तंज़े अंदाज में मुस्कुरा दी। छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं हुआ करते बेटी। जियाउल हक अब नेहा को समझाने लग गया था। दादाजान, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरी इतनी ज्यादा तौहीन हुई है और माफ कीजिएगा, मैं इसी वजह से इससे शादी नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये मेरे साथ यूं ही पेश आएगा। नेहा को तो इसकी तौहीन का मौका हाथ आ गया था। नहीं दादाजी, ये बात नहीं है। असल में ये खुद मेरी किसी चीज को अहमियत नहीं देती, वरना कल मैं इसके लिए एक कीमती मोबाइल लेकर आया था जो इसने उसी वक्त मुलाजमा को दे दिया। अगर आपको यकीन नहीं तो आप इससे मालूम कर सकते हैं। इस बात का नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। जियाउल हक ने इसके दरमियान सुलह कराते हुए कहा, अच्छा ऐसा है कि जो हो गया सो हो गया। आइंदा कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, और अगर किसी ने किया तो दूसरा मुझे बता देगा। बस अब सुलह कर लो। इन्हें मजबूरन खामोश होना पड़ा। इनकी लड़ाई और गिले शिकवे देखकर जियाउल हक खुश हुआ था, क्योंकि गिले शिकवे वहीं होते हैं जहां मोहब्बत हो। हालांकि वो ये नहीं जानता था वो गिले शिकवे मसनूई थे। महज एक दूसरे को दादा के सामने नीचा दिखाने की कोशिश के अलावा इन गिलों की कोई हैसियत नहीं थी। कमरे में दाखिल होते ही नेहा ने सबसे पहले तो वो गजरे कलाई से निकालकर कूड़ा करकट की टोकरी में फेंक दिए थे, और फिर वो बेख्याली में कलाई रगड़ने लगी, गोया कलाई से चिमटी खुशबू को भी खुरचना चाहती हो। सुभान ने इस बात पर कोई तबसरा नहीं किया था और लिबास बदलकर खामोशी से लेट गया। वो भी लेट गई थी, मगर उसे सोफे पर नींद नहीं आ रही थी। काफी देर करवटें बदलने के बाद वो उठ बैठी। नाइट बल्ब की रोशनी में आराम और इत्मीनान से लेटे सुभान पर इसे इतना गुस्सा आया कि उसका गला ही दबा दे, क्योंकि वो खुद तो सख्त जान था और सोफे पर भी आराम से सो सकता था।
اسے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ ایک نازک انداز لڑکی کو رات بھر صوفے پر لٹائے رکھے۔ اچانک اس کے ذہن میں تجویز آئی کہ بیڈ کا کافی حصہ خالی پڑا تھا۔ سبحان ایک جانب ہی پر لیٹا تھا، وہ خاموشی سے دوسرے کونے پر لیٹ سکتی تھی اور صبح اس کے جاگنے سے پہلے وہ اٹھ کر صوفے پر آ جاتی۔ یوں بھی وہ سحر خیز تھی، دوران پڑھائی وہ صبح صادق کے وقت ہی اٹھ کر پڑھائی کرتی تھی۔ تکیا اور چادر اٹھا کر وہ بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ لیٹنے سے پہلے اس نے نائٹ بلب بھی بجھا دیا تھا۔ چند منٹ تو وہ بے اطمینانی محسوس کرتی رہی، مگر جب سبحان کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور پھر وہ سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک سبحان نے کروٹ بدلی اور لیٹے لیٹے ہی اس نے اپنا بازو پھیلا دیا۔ اس کا بازو بستر پر پڑنے کے بجائے سیدھا نیہا پر پڑا اور وہ جاگ گیا۔ بازو کے نیچے گداز بدن کے لمس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر کمرے میں سخت اندھیرا تھا۔ گھر میں یو پی ایس کی موجودگی میں بجلی کے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ کا بٹن آن کیا اور یہ دیکھ کر وہ غصے سے بھر گیا تھا کہ نیہا بڑے سکون سے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ نیہا کو جھنجھوڑنے کے لیے اس کا ہاتھ آگے بڑھا، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ رک گیا۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت نے اسے حیران کر دیا تھا۔ نخور، حقارت، غرور و تکبر سے مزین چہرہ اس وقت سادگی، معصومیت اور بھولے پن کا مرکہ نظر آ رہا تھا۔ ایک بار اس کے جی میں آیا کہ اٹھ کر صوفے پر لیٹ جائے، مگر پھر اسے نیہا کے پچھلے کرتوت یاد آئے۔ اس کی بدتمیزیاں اور بد اخلاقیاں تصویر کی طرح نگاہوں کے سامنے ابھری اور اس نے نیہا کو بازو سے پکڑ کر زور سے ہلا دیا۔ کیا ہے؟ وہ متوحش ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بپھر کر پوچھا۔ وہ میں نے سوچا کہ نیہا کو صورتحال کا احساس ہوا تو اس سے کوئی بات نہیں بن پائی تھی۔ بکری کی طرح میں کی ضرورت نہیں، وہاں صوفے پر دفع ہو جاؤ۔ سبحان کے ہاتھ اسے بے عزتی کرنے کا موقع آ گیا تھا۔ کیا ہو گیا اگر یہاں لیٹ گئی ہوں؟ مجھے صوفے پر نیند نہیں آتی۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ سبحان نے منہ بنایا۔ میں یہیں لیٹوں گی، جاؤ۔ وہ اکڑ گئی۔ مس نیہا اکرام الحق، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تم میری قانونی اور شرعی بیوی ہو۔ کچھ بھی ایسا ویسا ہونے کی صورت میں نہ تو تم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکو گی اور نہ کسی ہوتے سوتے سے شکایت کر سکو گی۔ تمہاری باتیں سن کر بس لوگوں کو ہنسنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے حقوق کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ یہاں تو کوئی لبرل عدالت بھی تمہارا کیس لینے کو تیار نہیں ہوگی۔ اس کی بات ایسی نہیں کہ نیہا نہ ڈرتی۔ اس نے فوراً تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ بھاڑ میں جائے تمہارا غلیظ اور بدبودار بیڈ۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے سبحان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور نائٹ بلب جلا کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں دہرائے گی۔ آنکھیں بند کرتے ہی نیہا کے ساتھ چھونے والے بازو کو اس لمس کا ذائقہ یاد آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی نیہا کے خوابیدہ چہرے کا منظر کسی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ اس نے سر جھٹک کر ارم کا تصور کیا تاکہ وہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ نیہا سے حد درجے نفرت کے باوجود وہ اس کی دلکشی اور خوبصورتی کو نہیں جھٹلا سکتا تھا اور بقیہ رات وہ سونے میں کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ نیہا اپنی بیوقوفی پر کڑنے کی وجہ سے دوبارہ نہیں سو سکی تھی۔ بیڈ پر سوتے وقت اسے یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ غیر مرد کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سونے میں کیا قباحتیں پیش آ سکتی تھیں، اور مرد بھی ایسا جو اس سے نفرت کا دعوے دار ہو۔ ایسے آدمی سے تو کچھ بعید نہ تھا اور ہر ایسی حرکت متوقع تھی جس سے اس کا چین و سکون برباد ہو جاتا۔ وہ اس صورتحال سے جان چھڑانے کی تجویز سوچنے لگی۔ اچانک اس کے ذہن میں اپنی چھوٹی بہن اقرا کی آواز ابھری، آپ ہنی مون پر کب جا رہی ہیں باجی؟ اور ایک دم اسے اس ماحول سے جان چھڑانے کا بہانہ سوچ گیا تھا۔ صبح کی اذان سن کر وہ اکٹھے ہی اٹھ بیٹھے تھے۔ سبحان شروع دن سے نماز کا عادی تھا۔ نیہا البتہ اس معاملے میں سست تھی، مگر کبھی کبھار وہ بھی نماز پڑھ لیتی۔ سبحان نے نہا کر کپڑے بدلے اور مسجد چلا گیا۔ واپسی پر نیہا کو تلاوت کرتے دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی تھی، لیکن کچھ بھی تھا، یہ ایک اچھا کام تھا، اس کا طنز کرنا مناسب نہیں تھا۔ ٹریک سوٹ پہن کر وہ بوٹ کے تسمے باندھ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں نیہا کی آواز پڑی، ایک بات کرنا تھی تم سے۔ وہ قرآن مجید بند کر کر کپڑے میں لپیٹنے لگی۔ کہو۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر مختصراً بولا، دیکھو میں اس واہیات روز و شب سے تنگ آ گئی ہوں۔ دادا جان بھی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اکٹھے رہنا بھی ہمیں گوارا نہیں۔ میری باتیں تمہیں بری لگی ہیں اور تمہاری بکواس سے میں تنگ پڑی ہوں، تو کیوں نہ کچھ دن کے لیے کہیں چلے جائیں؟ کیا؟ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ کہاں چلے جائیں؟ کہیں بھی ہنی مون کا بہانہ کر کے ماہ 1.5 ماہ کہیں باہر گزار آتے ہیں۔ دادا جان کی نگرانی سے بھی جان چھوٹے گی اور ہو سکتا ہے وہ خوش ہو کر جائیداد وغیرہ اپنے بیٹوں کے نام چڑھا دیں،
اور ہم وہاں ہوٹل میں علیحدہ علیحدہ کمرے لے کر اپنی مرضی سے گھومیں گے۔ اس بہانے پاکستان کے خوبصورت علاقے بھی دیکھ لیں گے۔ اس کی بات نے سبحان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھ کر کہا، ناشتے میں 1 گھنٹہ رہتا ہے، بس میں پارک کا ایک چکر لگا کے آتا ہوں، ڈائننگ ٹیبل پر ہی دادا جان سے بات کریں گے۔ شادی کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کوسا نہیں تھا۔ ورزش سے واپس پر وہ ٹریک سوٹ ہی میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا کہ نہانے اور لباس تبدیل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میاں نہا تو لیتے۔ اسے پسینے میں شرابور دیکھ کر ضیاء الحق شفقت سے بولا، بعد میں نہا لوں گا دادا جان، ابھی اگر نہانے کی کوشش کرتا تو آپ لوگوں کے ساتھ ناشتہ نہ کر پاتا۔ تو کیا ہوا، تم دونوں اکٹھے اپنے کمرے میں ناشتہ منگوا لیا کرو۔ دادا جان کی بات سن کر اسے نیہا کی تجویز اور زیادہ مناسب لگنے لگی۔ اس نے گلا کھنگار کر بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ سوچے اور پھر نپے تلے انداز میں اپنے باپ سے مخاطب ہوا، ابو جان آپ سے ایک بات کرنا تھی۔ کہو بیٹا۔ چائے کی چسکی بھرتا احسان اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ابو جان ہم دونوں ہنی مون پر جانا چاہ رہے تھے۔ اس نے اٹکتے اٹکتے اپنی بات پوری کی۔ کیا؟ احسان کے ساتھ فرخندہ کے منہ سے بھی حیرت بھرے انداز میں ادا ہوا۔ ارے واہ، ضیاء الحق خوشی سے چہکا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بچے، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ نہیں ابو جی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس چھوڑو مطلب وغیرہ کو۔ ضیاء الحق نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ اچھا کہاں جانا ہے بیٹا؟ اس نے سبحان سے پوچھا۔ چترال۔ اس نے پہلے سے سوچی ہوئی جگہ کا نام لیا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہاں چترال شہر میں میرا قریبی دوست شریف دین رہتا ہے، میں آج ہی اسے فون کرتا ہوں۔ ضیاء الحق فوراً اس سے متفق ہو گیا تھا۔ نہیں دادا جان، مجھے تو گلگت دیکھنے کا شوق ہے، نیہا نے فوراً کہا اور پھر سبحان کو مخاطب ہو کر بولی، رات تو تم نے گلگت کا وعدہ کیا تھا، اب دوبارہ چترال کا ذکر لے بیٹھے۔ سبحان دل ہی دل میں اس کی مکاری کا معترف ہو گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں بات سنبھال لی تھی۔ کیا میری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے سبحان؟ ضیاء الحق نے سبحان کی تصدیق چاہی۔ جی دادا جان، ہم نے طے تو یہی کیا تھا کہ گلگت جائیں گے، مگر پھر میں نے سوچا چونکہ 2-3 بار جا چکا ہوں تو خیر کوئی بات نہیں، چترال پھر کبھی چلے جائیں گے، فی الحال نیہا کا مشورہ مان لیتے ہیں۔ تو پھر طے ہو گیا؟ ضیاء الحق نے بچوں کی سی خوشی سے پوچھا۔ جی دادا جان، سبحان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ احسان بیٹا، ہنی مون ٹرپ کے اخراجات کے لیے میری طرف سے 5 لاکھ روپے سبحان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دو۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی دادا جان؟ نیہا فوراً معترض ہوئی۔ آپ چاہتے ہیں میں بس شوہر کی محتاج بنی رہوں کہ کب مجھے کچھ خرید کر دیتے ہیں اور منت زاری کے بعد بھی کچھ لے کر دیں تو ان پیسوں سے جن پر میرا بھی حق ہوگا؟ ہاں، بات تو پتے کی ہے میری گڑیا نے۔ ضیاء الحق کو اس چرب زبان سے متفق ہوتے ہی بنی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر یوں ہے احسان بیٹا کہ تم 3 لاکھ نیہا کے اکاؤنٹ میں اور 3 لاکھ سبحان کے اکاؤنٹ میں منتقل کرا دوں۔ جی ابو جان۔ احسان نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، یوں بھی سبحان اسے آنکھ مار کر اشارہ کر چکا تھا کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا بھائی، میں تو چلا چہل قدمی کے لیے۔ ضیاء الحق روزانہ ناشتے کے بعد ہی پارک کا چکر لگانے جاتا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی نیہا بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے برخوردار؟ نیہا کے جاتے ہی احسان نے پوچھا۔ فرخندہ بھی بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیسا ڈرامہ ابو جی؟ جان عذاب میں آ گئی ہے اس ڈرائن کے ساتھ، نہ اسے کسی کا ادب لحاظ ہے اور نہ اس میں اخلاق کا مادہ ہے۔ چرب زبان اتنی ہے کہ آپ نے ملاحظہ کر لیا ہوگا، اور پھر دادا جان بھی مسلسل اس کوشش میں ہے کہ ہم اچھے میاں بیوی بن جائیں۔ ان کی ہر وقت کی نگرانی سے بچنے کے لیے ہمیں یہی طریقہ سوجا کہ کچھ عرصے کے لیے گھر سے دور چلے جائیں، وہاں کچھ دن سکون سے سانس لینے کا موقع تو ملے گا نا، اور اس سے دادا جان بھی خوش ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس دوران وہ زمین جائیداد آپ لوگوں کے نام منتقل کرنے پر تیار ہو جائیں۔ بس یہی سوچا ہے، اور دیکھ لیں دادا جان کس قدر خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ احسان نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ فرخندہ نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ کیوں امی جان؟ آپ تو کہتی تھی یہ بہت خوبصورت اور دلکشش لڑکی ہے، تو پھر ڈرنا کیسا؟ کہیں اس نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ اگر بدتمیزی صرف زبانی کلامی بد اخلاقی کا نام ہے تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے، البتہ اس کا رویہ اور انداز ایسا ہے کہ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ناشتے پر آ کر کبھی جھوٹے منہ بھی سلام نہیں کیا۔ ابھی کی بات لے لو، یہاں سے اٹھ کر گئی ہے اور مجھے چھوڑو کیا اپنے سگے تایا سے ہی اجازت مانگی ہے اس نے جانے کی؟ کل دوپہر کو اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، میں نے سمجھا ملازمہ ہے، میں نے ملازمہ کو پکارنے کے لیے جانے کتنی آوازیں دیں کہ ایک پیالی چائے کی بنا دے، مگر چائے بنانا تو دور کنار، اس نے صرف جواب دینا ہی گوارا نہ کیا کہ ملازمہ وہاں موجود نہیں ہے۔ صحیح کہا بیگم،
मेरे करीब से भी ये यूं ही गुजर जाती है, कभी झूठे मुंह भी अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, सुभान ने फीकी मुस्कुराहट से कहा। अगर आप इसका मेरे साथ बर्ताव देख लें तो पता चले मैं किस अजाब से गुजर रहा हूँ। अच्छा दफा करो बेटा, कुछ दिनों की बात है, छूट जाएगी जान। फरखंदा बेगम खड़े होकर मेज से बर्तन इकट्ठे करने लगी कि मुलाजमा कमरों की सफाई में मसरूफ थी। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ और बेटा मोहतरमा का अकाउंट नंबर मुझे मैसेज कर देना। एहसान अपने बेटे के जिम्मे नापसंदीदा काम लगाकर रुखसत हो गया। नेहा से अकाउंट नंबर पूछना इसके लिए कार्यदार था। वो उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसने एक कागज पर अपने वालिद का मोबाइल फोन नंबर लिखकर इसके सामने रखा और कहा, यह अब्बूजान का मोबाइल फोन नंबर है, इस पर अपना अकाउंट नंबर टेक्स्ट कर दो और अपना नाम भी साथ लिख देना कि इनके पास तुम्हारा नंबर नहीं होगा। ये कहकर वो गुस्ल खाने में घुस गया, जबकि नेहा बेदिली से ताया को अपने अकाउंट नंबर मैसेज करने लगी। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।